ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ نے فائنلی ایران پر حملہ کر دیا ہے اور امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سب سے طاقتور جنگی جہاز کا استعمال کیا ہے۔ ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے باضابطہ ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے قوم سے خطاب بھی کیا اور بتایا کہ یہ امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ امریکہ کی فوج ہی ایسا کر سکتی تھی اور اس نے ایسا کیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی امریکہ کو سیدھی دھمکی دے دی ہے۔ ایران نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کا جو بحری بیڑا مڈل ایسٹ میں موجود ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی جشن منا رہے تھے، وہ سیلیبریشن کر رہے تھے کہ امریکہ نے اس کا ساتھ دے دیا ہے۔ امریکہ نے اس جنگ میں ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں تھا۔ اسرائیل میں جگہ جگہ پوسٹر اور بینر لگائے گئے تھے کہ مسٹر ٹرمپ فنش دس وار، یا آپ ایران کو فنش کر دو۔ اور جب امریکہ نے کہا تھا کہ اگلے 2 ہفتے میں وہ فیصلہ کرے گا، لیکن اس بیچ میں ہی ٹرمپ نے آ کر کے حملہ کر دیا، 3 نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا۔ تو اسرائیل میں اس کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن ادھر ایران نے جب میزائلوں کی برسات کر دی ہے تو اسرائیل کا جو جشن تھا وہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ اب تک ایران نے جو بھی میزائل حملہ کیا اس میں یہ سب سے خطرناک میزائل حملہ ایران کا رہا ہے۔ بہرحال امریکہ نے ایران میں فی الحال کہاں کہاں حملہ کیا ہے، کن سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، آپ اسے دیکھیے۔ یو ایس نے، یا کہہ لیجیے امریکہ نے 3 ایئر اسٹرائک کیا ہے، 3 سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، جس میں پہلا ہے اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر۔ تو اصفہان میں نیوکلیئر کا جو ٹیکنالوجی سینٹر ہے اس کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسرا نشانہ بنایا ہے نتانز انریچمنٹ کمپلیکس کو، یہاں بھی نیوکلیئر سائٹس تھا یا یورینیم بھی یہاں موجود تھے۔ اور امریکہ نے تیسرا نشانہ بنایا ہے فورڈو فیول انریچمنٹ پلانٹس کو، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ فورڈو فیول انریچمنٹ پلانٹ جو ہے وہ زمین کی سطح سے تقریباً 70-80 میٹر نیچے، کہہ لیجئے 200 فٹ سے زیادہ نیچے ہے، اور اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں تھا اس کو تباہ کرنا، اس کو نشانہ بنانا، چاہے اسرائیل اس پر جتنا بھی بم گرا دے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ویسا کوئی بم ہی نہیں تھا، ویسا کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے اسرائیل لگاتار امریکہ کی مدد مانگ رہا تھا کہ امریکہ اپنے بمبار فائٹر پلین سے یہاں پر حملہ کرے، اپنا بم گرائے، اور امریکہ نے فائنلی وہ کام کر دیا ہے جو اسرائیل چاہ رہا تھا۔ یہ امریکہ کا جنگی جہاز ہے جس کو B-2 اسٹیلتھ بمبار کہا جاتا ہے، اور یہ جہاز پوری دنیا میں صرف امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ کے علاوہ کسی بھی دیش کے پاس اس طرح کا کوئی جہاز نہیں ہے۔ اس بمبار جہاز کی خوبی بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی اڑ سکتا ہے، اور کسی بھی ملک کا رڈار اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں گرا سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس جنگی جہاز کی خوبی ہے۔ امریکی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ جہاز آسانی کے ساتھ اڑ سکتا ہے، اور اس جہاز میں جو بم لے جانے کی صلاحیت ہے وہ 2700 kg سے زیادہ پے لوڈ کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ 13,600 kg کا، اور دیکھیں یہ اتنا بڑا بم ہے جو ایک میزائل کی شکل میں موجود ہے، اور اتنے بڑے بم کو، یا کہہ لیجئے اتنے بڑے میزائل کو اس جہاز کے پاس لے جانے کی اور گرانے کی صلاحیت ہے۔ عموماً جو فائٹر پلین ہوتے ہیں، جنگی جہاز ہوتے ہیں، وہ بم گراتے ہیں تو وہ جو بم گرتا ہے زمین کی سطح پر رہتا ہے، زمین کی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اس جنگی جہاز کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا بم گرائے گا تو وہ بم 10 میٹر نہیں، 15 میٹر نہیں، بلکہ 60 میٹر نیچے زمین کے پہنچ جائے گا، اور 60 میٹر نیچے اگر زمین میں کچھ ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے گا، جو 200 فٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جہاز نے اس بم کو گرایا، اور یہاں سے اگر یہ بم گرا تو یہ سیدھے یہاں تک پہنچ گیا جو 60 میٹر نیچے ہے، اور یہاں پر جو کچھ ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے فورڈو میں، وہ صرف 60 میٹر نیچے نہیں تھا، بلکہ
80 سے 90 میٹر نیچے تھا، 200 فٹ نہیں بلکہ 260 سے 295 فٹ نیچے تھا، اور ابھی بھی یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا ہے۔ اور امریکہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے تو پوسیبل نہیں ہے۔ بہرحال امریکہ نے اپنے جنگی جہاز B-2 جو اسٹیلتھ بمبر ہے اسے GBU-57 بم کا استعمال کیا، جو اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور بم ہے، اور یہ 60 میٹر نیچے کی گہرائی تک جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایران سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے امریکہ کے حملے سے پہلے ہی وہاں موجود یورینیم کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا تھا، منتقل کر دیا تھا، اور امریکہ کے حملے کی وجہ سے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ایران نے اب باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کے ان حملوں کے باوجود بھی ایران کا نیوکلیئر پروگرام یہاں پر نہیں رکے گا بلکہ آگے جاری رہے گا۔ اس کے بعد جیسے ایران پر امریکہ کا یہ حملہ ہوتا ہے، ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغنا شروع کر دیا ہے، اور یہ وہ تمام علاقے ہیں اسرائیل کے جہاں سائرن بجنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، لوگ بنکروں میں چھپ رہے ہیں، اور ان کا جو جشن تھا پورا پھیکا پڑ گیا ہے۔ اسرائیل کے اخبار نے بھی یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ between 20-30 missiles launched at Israel in latest barrage۔ تو جب جشن کا سلسلہ جاری تھا اسرائیل میں، ایران نے 30 یا 20 میزائل کا بیرج داغ دیا ہے اسرائیل پر۔ اب ٹرمپ نے اس حملے کے بعد کیا کچھ کہا؟ خبر یہ آئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پورے حملے کی ڈائریکٹ نگرانی کر رہے تھے، اور ادھر آپریشن جاری تھا، کارروائی ہو رہی تھی، اور اس پوری کارروائی کے فوراً بعد ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک میسج لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اپنے میسج میں ٹرمپ نے لکھا، ہم نے ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس جن میں فورڈو، نتنز اور اصفہان شامل ہیں پر بہت کامیاب حملہ مکمل کر لیا ہے۔ تمام جنگی طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر ہیں۔ مکمل بموں کا ذخیرہ بنیادی ہدف فورڈو پر گرایا گیا ہے۔ تمام طیارے محفوظ طریقے سے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے عظیم امریکی سپاہیوں کو مبارکباد۔ دنیا میں کوئی اور فوج یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب وقت ہے امن کا، اس معاملے پر توجہ دینے کا۔ شکریہ۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد، ایران پر حملہ ہونے کے بعد، ایران کے سپریم لیڈر کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اس حملے کا امریکہ کو فوری جواب دے گا۔ ایران امریکہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، CNN نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قریبی مشیر اور کیہان اخبار کے ایڈیٹر حسین شریعت مداری نے امریکہ کے فورڈو نیوکلیئر مرکز پر حملے کے جواب میں فوری طور پر بحرین میں موجود امریکی بحری بیڑے یعنی امریکی نیوی پر میزائل حملے اور ابنائے ہرمز کو امریکہ، انگلینڈ، جرمن اور فرانس کے جہازوں کے لیے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کارروائی کا وقت ہے، اور اس پیغام کے آخر میں ایک قرآنی آیت بھی نقل کی گئی ہے، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ تو یہ فوری طور پر ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جس کو اردو میں ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا۔ دنیا کا 20% جو تیل یورپ کے ملکوں میں جاتا ہے وہ یہیں سے جاتا ہے، اور اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ تو اگر ایران نے اس کو بند کر دیا تو مڈل ایسٹ سے جو پورا تیل اور گیس امریکہ جاتا ہے، یورپ کے ملکوں میں جاتا ہے، وہ وہاں منتقل نہیں ہو پائے گا، پورا راستہ کلوز ہو جائے گا۔ یہاں کا جو فاصلہ ہے بیچ میں صرف 30 کلومیٹر کا ہے، اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، اردو میں ابنائے ہرمز۔ تو یہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو بند کرنے کی بھی ایران نے دھمکی دی ہے۔ یہ عربین سی ہے، یہ پرشین گلف ہے، اور یہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ تو ایک بڑا دعویٰ ایران نے کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا بھی فوری طور پر بیان سامنے آ گیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے چیف سیکریٹری نے اس حملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ کیا کچھ کہا ہے UN نے، ذرا سا اسے دیکھیے۔ میں آج امریکہ کی جانب سے ایران پر طاقت کے استعمال پر بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ یہ خطرناک اقدام ہے ایک ایسے خطے میں جہاں پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے، اور یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تنازع کے تیزی سے قابو سے باہر ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عام شہری، خطے اور دنیا بھر کے لیے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں فوری طور پر کشیدگی کو کم کریں۔ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا بیان سامنے آتا ہے اور انہوں نے صرف تشویش کا اظہار کیا ہے، فکر مندی کا اظہار کیا ہے، صاف لفظوں میں امریکہ کے اس حملے کی یو این نے مذمت بھی نہیں کی ہے، اور پوسیبل بھی نہیں ہے کیونکہ یو این کو امریکہ ہی چلاتا ہے، تو یو این امریکہ کے کسی اقدام کی مذمت کر دے، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو نے بھی انگریزی میں اپنا ایک خطاب قوم کے نام کیا، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ often says peace through strength, first comes strength then comes peace۔ تو انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا اپنے میسج میں اور کہا کہ امریکہ نے ہماری بات مانی، جو خطرہ تھا ایران سے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن جو سب سے خطرناک ورڈ ہے، یا جو ایک ورڈ ہے جس کو مسلم دنیا کو سمجھنے کی ضرورت، وہ یہ کہ فرسٹ کمز اسٹرینتھ دین کمز پیس، کہ پہلے طاقت آتی ہے اس کے بعد ہی پیس آتا ہے۔ تو طاقت حاصل کر کے پیس کو حاصل کرنے کے لیے، پیس کو فروغ دینے کے لیے صرف امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور ملک اگر اسٹرینتھ اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس سے روک دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایٹم بم کا استعمال ابھی تک صرف امریکہ نے کیا ہے۔ ایٹمی طاقت کو استعمال کرنے کا مجرم پوری دنیا میں صرف امریکہ ہے، اور وہی امریکہ اب پوری دنیا کو امن کا سبق پڑھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایٹمی توانائی حاصل مت کرو، ایٹم بم مت بناؤ، اس سے دنیا میں جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا، امن پوسیبل نہیں ہے۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کی اصلیت ہے کہ طاقت پر صرف یہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے باضابطہ خطاب کیا، ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور لمبا چوڑا ان کا خطاب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ خطاب پورا آپ سنیے۔ I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. اسکرین پر آپ ٹرمپ صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے امریکی افواج نے ایران کی 3 بڑی جوہری تنصیبات یعنی نیوکلیئر سائٹس فروردو، نتنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر کامیاب حملے کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ایران کی جوہری افزودگی یعنی توانائی میں جو یورینیم کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، اور دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی دنیا کی نمبر 1 ریاست کی جانب سے لاحق نیوکلیئر خطرے کو روکنا تھا۔ آج رات میں دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ حملے ایک شاندار فوجی کامیابی تھے۔ ایران کی اہم یورینیم کی افزودگی کی تنصیبات کو، اس کی سائٹس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے بدماش ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مستقبل میں حملے کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایران پچھلے 40 سال سے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ انہوں نے سڑک کنارے بموں سے ہمارے فوجیوں کو مارا ہے، ان کے بازو اور ٹانگیں اڑا دی ہے۔ ہم نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو کھو دیا، اور مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں ہزاروں لوگ ان کی نفرت کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ خاص طور پر ان کے جنرل قاسم سلیمانی کے ہاتھوں بہت سارے افراد مارے گئے۔ میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مزید نہیں چلے گا، یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے وہ تباہی آئے گی جو پچھلے 8 دنوں سے بھی بڑی ہوگی۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس ابھی بھی کئی اہداف، کئی ٹارگٹس باقی ہیں۔ آج کی رات اب تک کی سب سے مشکل اور شاید سب سے زیادہ تباہ کن تھی، لیکن اگر امن تیزی سے قائم نہ ہوا تو ہم ان دیگر ٹارگٹس پر بھی پوری درستگی، رفتار اور مہارت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ دنیا میں کوئی اور فوج وہ نہیں کر سکتی جو ہم نے آج رات کیا۔ میں اسرائیل کی فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہترین کام کیا، اور سب سے بڑھ کر میں ان عظیم امریکی محب وطن سپاہیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج رات وہ شاندار مشن مکمل کیا، اور پوری امریکی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کئی دہائیوں سے دنیا نے نہیں دیکھا۔ میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین ریزن کین، جو ایک شاندار جنرل ہیں، اور ان تمام عسکری دماغوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس حملے کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں حصہ لیا۔ ہمارا مقصد ایران کی
توانائی کو روکنا تھا، اس کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا اور اس جوہری خطرے کو روکنا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست پیش کر رہی ہے۔ خدا امریکہ کو سلامت رکھے، خدا اسرائیل کو سلامت رکھے اور خدا ہماری افواج کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ امریکہ کا پورا بیان ہے جو آپ نے سنا، اور ٹرمپ نے اپنی قوم کو ایک طرح سے میسج دیا کہ اس نے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر ایران کو آگے بڑھنے سے، طاقتور ہونے سے روک دیا ہے، ایٹمی توانائی اسے حاصل نہیں کرنے دیا ہے، اور اسرائیل بھی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے اپنے بیان میں کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی، ایران نے امریکہ کی کسی بھی ٹارگٹ کو اٹیک کیا، کسی بھی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، ہٹ کیا، تو فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔ اور اب دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے تیسری ورلڈ وار کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ روس اور چین کی طرف سے بھی فوری طور پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن اصل رد عمل آنا ان دیشوں کی طرف سے بھی ابھی تک باقی ہے۔ ادھر اسرائیل پر ایران نے اب حملہ شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کا جو اخبار اس نے کہا کہ 20-30 میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ فوری طور پر اسرائیل سے جو تصویر آئی ہے ایران کے حملوں کے بعد تباہی اور بربادی کی، اس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی تباہی ہوئی ہے۔ کلیش رپورٹ نے بھی اپنے ٹویٹر پر کچھ ویڈیوز کو شیئر کیا ہے جس میں کہا گیا کہ ایران کے میزائل تل ابیب اور حیفا دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ایرانی میزائل ایسے ہیں جو سائٹس پر جا کر کریش ہو گئے ہیں، یعنی ٹارگٹ کو ہٹ کر لیا ہے 10 سے زیادہ ایرانی میزائل نے، اور اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے، ان حملوں کو نہیں روک سکا۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا کہ کریش سائٹس ان اسرائیل کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر کے ایران کا میزائل گرا ہے، ادھر ایک جگہ ہے جہاں پر ایران کا میزائل گرا ہے، اور پورے اس سال میں اب تک جو سب سے زیادہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہوا ہے اور ایران کے بیلسٹک میزائل نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، تو وہ آج ہی کا دن ہے، اور جو پورا جشن تھا اسرائیل کا وہ ماتم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔